یہ کل والا جو حضرت جی جی قوم پہ جو عذاب آیا تھا وہ ذرا کون سی قوم پہ؟ سر یہ جو حضرت صالح کی قوم پہ جو عذاب آیا تھا ہاں ان ان کی کی قوم پہ نا ماننے کے پتھروں کا بعد، عذاب آیا تھا، پتھروں کی بارش ہوئی تھی آسمان سے، اور انہیں نا فرشتے کی چیخ سنائی دیتی تھی. دو عذاب آئے تھے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی تھی اور فرشتے کی چیخ سنائی دیتی تھی. اور امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ حضرت صالح کے ساتھ جو ہے وہ واقعہ، یا پھر ان کی قوم کے ساتھ جو واقعہ منسوب ہے وہ فیمیل کیمل کا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے سارا واقعہ آپ کو کل سنا دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد حضرت ہود، اس سے پہلے ایک قوم تھی ہود. ٹھیک ہے، جو حضرت ہود کی قوم تھی. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ایک دو کوشچن آتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ کر لیں کہ حضرت ہود کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دس نیشن واز کالڈ قوم عاد. ٹھیک ہے، قوم عاد. ٹھیک ہے، اور عاد ثانیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت صالح کی قوم کو. ٹھیک ہے، جو قوم سمود ہے اس کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو قوم عاد تھی اسی کی ایکسٹینشن ہے وہ حضرت صالح کی قوم، تو اس لیے اس کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو قوم عاد کہا جاتا ہے. یہ کوشچن آتا ہے کہ قوم عاد جو ہے وہ کس کی قوم کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ہود کی قوم کو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ان کی قوم بھی جو ہے وہ اسی طرح کافی منکر تھی. ٹھیک ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے 7 دن اور 7 راتیں عذاب بھیجا تھا. 7 days and 7 nights عذاب جو ہے وہ ان پر واقع ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کی طرف جو ہے نا آندھی کا عذاب بھی بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے، ان کی طرف ایئر سٹروم جو ہے نا، عذاب آف ایئر سٹروم، آندھی کا عذاب جو ہے نا، عذاب آف ایئر سٹروم، ان کی طرف آندھی کا عذاب بھی بھیجا گیا تھا. اور پھر اسی طرح 7 دن اور 7 راتیں جو ہے نا وہ ان کو عذاب، یہ بھی تقریباً یہی قوم تھی، آپ سمجھ لیں یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے. آگے جو قوم سمود آپ نے پڑھی ہے نا، تقریباً سیم قوم تھی اور ادھر ہی رہتی تھی. پہلے ان کی طرف عذاب بھیجا گیا، پھر ان سے قوم سمود آگے چلی، ان میں حضرت صالح نبی آئے، پھر ان کی طرف وہ کل والا واقعہ جتنا بھی سارا میں نے آپ کو بتایا وہ ان کی طرف ہوا. ٹھیک ہے، اور ان کی قوم یہ جو نا، ان کے بارے میں ایک اور چیز مشہور تھی، یہ بڑی طاقتور قوم تھی. ٹھیک ہے، یہ جو حضرت ہود کی قوم تھی نا، ویری اسٹرانگ نروز نیشن. ٹھیک ہے، ان کے نا بڑے طاقتور قوم تھی اور بڑے مضبوط نروز کے مالک تھے یہ قوم. یہ ان کی قوم کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ قوم جو ہے نا پورا کھجور کا درخت جو ہے نا وہ اپنے بغل میں دباتی تھی اور اسے اکھاڑ دیتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے بغل میں دبا کے نا پورا کھجور کا درخت، تو ایک بندہ جو ہے وہ پورے درخت کو اکھاڑ دیتا تھا، اتنی یہ طاقتور قوم تھی. ٹھیک ہے، تو ان کی ابھی باقیات بھی موجود ہیں. جب اللہ کا عذاب آیا ان پہ تو ابھی ان کی بھی ڈھانچے اور باقیات جو ہے وہ ابھی تک موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 3-4 کوشچن جو ہیں وہ اس قوم سے آتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو امپورٹنٹ نبی ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہیں حضرت موسیٰ. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کے بارے میں. نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم حضرت موسیٰ پر. حضرت موسیٰ سے کافی کوشچنز آتے ہیں، اس لیے ان کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. حضرت سر وہ سکرین موسیٰ، شاٹ لینا تھا اس پہلے والے. اچھا جی، لے لیں. جلدی سے. قوم لوط، آپ نے 3 قومیں یہاں پہ پڑھ لی. کون کون سی قومیں پڑھی؟ قوم لوط سے کوشچن آتے ہیں، قوم سمود سے کوشچن آتے ہیں، اور قوم ہود سے کوشچن آتے ہیں. یہ 3 قومیں جن کے قرآن پاک میں قصے ہیں، ان قوموں سے کوشچنز آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کیا امپورٹنٹ کوشچنز آتے ہیں وہ سارے میں نے آپ کو لکھ دیے ہیں. قوم ہود، قوم سمود، ان کے بارے میں عذاب پوچھا جاتا ہے، ان کو عذاب کیا واقع ہوا تھا، یا پھر انہوں نے جو اسپیسیفکیشن مزید میں نے لکھی وہ ساری. اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھ لیا. اس سے پیچھے ہم نے حضرت نوح کو ڈیٹیل میں دیکھ لیا، پھر حضرت آدم کو ڈیٹیل میں دیکھ لیا. ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ اور ابھی پیغمبر ہیں جن کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے، تو ہمارا جو کیا نام ہے پری اسلام پیریڈ ہے نا وہ ہمارا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ہم پھر بریک لے کے نیکسٹ سبجیکٹ شروع کریں گے کوئی
اور پھر اس کے بعد آغاز کریں گے پوسٹ اسلام پیریڈ کا. ٹھیک ہے, پوسٹ اسلام میں اسی طرح پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف, ان کے بیٹلز جو ہیں وہ دیکھیں گے, ان کے اور بھی جتنے بھی معاملات ہیں ان کی زندگی کے, پھر صحابہ کرام کی لائف, اور پھر جو ارکان اسلام ہے. ٹھیک ہے, ارکان اسلام سے کوشچنز آتے ہیں, ان کو باری باری دیکھیں گے. تو اس طریقے سے ہم اپنا اسلامیات کا چیپٹر جو ہے کورس جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے. ٹھیک ہوگا جی, لے لیے اسکرین شاٹ. نیکسٹ چلتے ہیں حضرت موسیٰ پہ. تو ہمارے 3-4 نبی امپورٹنٹ اور رہ گئے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں, تو اس میں اب نیکسٹ آتے ہیں حضرت موسیٰ. اچھا جی, حضرت موسیٰ جو ہے نا, قرآن کریم میں تقریباً کوئی 73 صورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے, their name and description is mentioned in almost 73 surahs of Quran. ٹھیک ہو گیا, تقریباً کوئی 73 صورتوں میں جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ کی زبان میں جو ہے نا وہ لکنت تھی. ٹھیک ہے, یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ کس کی زبان میں جو ہے نا وہ لکنت تھی. ٹھیک ہے, تو حضرت کون سے نبی ہیں جن کی زبان میں لکنت تھی. ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ ہیڈ امپیڈیمنٹ, اس کو کہتے ہیں امپیڈیمنٹ. ٹھیک ہے, IMP ای سے ہوگا یا ای سے ہوگا, دیکھ لیجیے گا. امپیڈیمنٹ, ہاں امپیڈیمنٹ ٹھیک لکھا ہے. اچھا جی, امپیڈیمنٹ ان ہز ٹانگ. ٹھیک ہے, امپیڈیمنٹ ان ہز ٹانگ. حضرت موسیٰ ہیڈ امپیڈیمنٹ ان ہز ٹانگ. اچھا جی, حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نا, ویسے جو امپورٹنٹ معجزے ہیں وہ تو 2 ہی تھے, لیکن کوئی ملے جلے معجزے جو ہے نا وہ ٹوٹل 9 عطا کیے تھے. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ واز گرانٹیڈ 9 میسلز. ٹھیک ہو گیا, 9 معجزے جو ہے نا وہ ان کو عطا کیے گئے تھے حضرت موسیٰ کو. ٹھیک, اچھا ان کا اگر تھوڑا سا میں آپ کو قصہ سناؤں تو, اچھا حضرت موسیٰ جو ہے نا, ان کے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ان کے آباء و اجداد کون تھے. ٹھیک ہے, ویسے تو میں نے آپ کو ڈسکرپشن لکھوائی ہوئی ہے. تو حضرت موسیٰ جو ہے نا, یہ حضرت عمران کے بیٹے تھے. حضرت عمران کے, وہ نبی نہیں تھے, حضرت موسیٰ نبی تھے. موسیٰ ابن عمران, ابن مطلب بیٹے تھے عمران کے, ابن قاہس ابن یعقوب. آپ کو میں نے بتایا تھا نا حضرت یعقوب کے جو ہے وہ 3 بیٹے, ویسے تو 11 بیٹے تھے, لیکن حضرت یعقوب کے 3 بیٹے جو ہے وہ سامنے آئے, جن میں سے 2 بیٹے جو ہیں وہ سگے تھے. ٹھیک ہے, کسی کو ان کا نام آتا ہے کون کون سے تھے, بولا ریپیٹ کریں, آپ کو ذہن میں ہے. حضرت یوسف, حضرت بنیامین. ہاں جی, حضرت یوسف اور حضرت بنیامین جو ہیں وہ سگے بیٹے تھے, اور پھر ان کے ایک اور بیٹے تھے, ان کا نام تھا لاوی. ٹھیک ہے, ان سے جو ہے نا وہ پھر حضرت موسیٰ کی نسل چلتی ہے. لیکن وہ جو لاوی تھے نا وہ ایک ماں سے نہیں تھے, یعنی کہ حضرت یوسف اور بنیامین کی ماں ایک تھی جن کا نام راہیل تھا, لیکن وہ لاوی کی جو ہے وہ دوسری تھی. تو لیکن بیٹے وہ حضرت یعقوب کے ہی تھے. ٹھیک ہے, پھر ان سے جو ہے وہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ آئے, اور پھر ان کا کیا شجرہ میں نے لکھا ہے, موسیٰ ابن عمران ابن قاہس ابن یعقوب. ٹھیک ہے, ابن قاہس ابن یعقوب, بلکہ قاہس ابن لاوی ادھر میں نے لکھنا تھا, یعقوب حضرت ہارون بھی تو تھے کے ساتھ. لاوی ابن, ایک منٹ میں بتاتا ہوں, ابن یعقوب, ہاں اب ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ یعقوب کے بیٹے تھے لاوی, لاوی کے بیٹے تھے قاہس, قاہس کے بیٹے تھے عمران, اور عمران کے بیٹے پھر آئے موسیٰ. ٹھیک ہے, اب آپ کو شجرہ کلیئر ہو گیا. اور پھر حضرت یعقوب کے والد کا نام کیا تھا, ابن اسحاق. ٹھیک ہے, حضرت یعقوب کس کی نسل سے تھے, اسحاق کی. اور پھر ابن ابراہیم. اب آپ کو کلیئر ہو گیا پیچھے حضرت ابراہیم تک. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے. حضرت ہارون میں بتاتا ہوں,
حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور اسماعیل، دونوں علیحدہ علیحدہ والدہ سے تھے، وہ ساری میں نے آپ کو سٹوری بتا دی ہے۔ حضرت اسحاق جو جناب سارہ سے تھے، اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ حضرت حاجرہ سے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل جو ہے وہ حضرت حاجرہ سے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت اسماعیل کی آگے جو ہے وہ پھر نسل چلتی چلتی پھر ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، اور ادھر سے جو حضرت اور جو بنی اسرائیل ہے نا، وہ حضرت اسحاق کی نسل کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے حضرت اسحاق آئے، یعنی کہ حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق، یہ دوسری بیوی سے تھے، ٹھیک ہے، جناب سارہ سے۔ حضرت اسحاق سے پھر حضرت یعقوب آئے، اسی نسل کو پھر بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب سے پھر جو ہے وہ ان کے یوسف، بنیامین اور لیوی، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت یوسف کی جو نسل ہے نا، وہ ساری پھر بنی اسرائیل ہے، اور ادھر یہ ساری بنی اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لیوی سے پھر حضرت کاہس، اور پھر ان سے جو ہے وہ حضرت عمران، اور پھر ان سے حضرت موسیٰ۔ کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ نیکسٹ چلتے ہیں۔ تو یہ ان کا شجرہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے نا حضرت یوسف کے زمانے میں جو ہے نا، یہ جو جتنے بھی بنی اسرائیل ہے یہ سارے فلسطین سے مصر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے جتنے بھی کبھی باشندے تھے، ٹھیک ہے، یہ حضرت یوسف کے زمانے میں جو ہے نا وہ مصر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت یوسف کی شاہی تھی نا، حضرت یوسف کی بادشاہی تھی مصر میں، ایجپٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی اسرائیل میں رہنے والے باشندے تھے وہ سارے فلسطین، حضرت یوسف کے زمانے میں فلسطین سے یا اسرائیل سے جو ہے وہ مصر آئے، کہاں پہ؟ حضرت یوسف کے پاس۔ پھر چونکہ حضرت یوسف کی حکومت تھی اس زمانے میں، پھر بڑا جو ہے وہ ان کا روب دبدبا تھا، ٹھیک ہے، حضرت یوسف کے زمانے میں۔ اور حضرت یوسف کے زمانے کا جو فرعون تھا نا، جو مصر کا بادشاہ تھا تب، ٹھیک ہے، وہ اتنا ظالم بھی نہیں تھا جو حضرت یوسف کے زمانے کا فرعون تھا نا۔ فرعون اصل میں وہ بادشاہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کیا نام ہے، فرعون ایک لقب ہے، وہ نام نہیں ہے۔ فرعون جو ہے نا وہ لقب کہتے ہیں، جس طرح کیسر و کسرا اور نجاشی یہ لقب ہے نا، اصل میں ان کے نام تو اور تھے۔ جس طرح آپ کا جو ملک حبشہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ جو ملک روم اور قسطنطنیہ ہے اس کا جو فرما روا ہے اس کو کیسر کہتے ہیں، اور جو فارس ملک ہے اس کا جو بادشاہ ہے اس کو کسرا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو مصر کا ملک تھا نا، اس کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، یہ بھی لکھ لیں، سم ٹائم کوشچن آ جاتا ہے، ویسے اس سے ریلیونٹ نہیں ہے، میں اس لیے یہاں پر رائٹ نہیں کر سر رہا، پھر لیکن آپ لکھ لیں۔ حبشہ سر کے فرعون بادشاہ کا کو اصل نام پتہ نہیں؟ رامسس دوئم۔ حبشہ کے بادشاہ کو جو ہے وہ نجاشی کہتے تھے۔ روم کے اور قسطنطنیہ کے جو فرما روا ہیں ان کو کیسر کہتے تھے، ٹھیک ہے، لکھ لیں جس نے لکھنا ہے۔ اور فارس کا جو بادشاہ تھا اس کو کسرا کہتے تھے، اور اسی طرح مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا نا اسے فرعون میں کہتے سر آپ کی آواز نہیں آ رہی کلیئر۔ تھے۔ باقیوں کو نہیں آ رہی کلیئر؟ سر کلیئر ہے، آپ کائنڈلی کلیئر ہے اچھا کلیئر ہے، تو آپ اپنا کنیکشن ٹھیک کر لیں جی دوبارہ۔ آواز کٹ کے آ رہی ہے ہاں آپ اپنا سر، دوبارہ روم اور یہ دوبارہ ایکسپلین کر دیں۔ کا ریپیٹ کر دیں۔ ہاں میں نے کہا کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، ٹھیک ہے، روم اور قسطنطنیہ کے فرما روا کو کیسر کہتے تھے، یہ بھی اکثر کوشچن آئے، تو یہیں پہ اس کو کلیئر کر لیں۔ اور فارس کا بادشاہ جو ہے وہ کسرا کہلاتا ہے، فارس کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا۔ اور جو مصر کا بادشاہ تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ فرعون کس کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا؟ مصر کے، جتنے بھی مصر کے بادشاہ ہیں نا ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ نہیں سر کلیئر نہیں آ رہی آواز۔ یہ آپ کو پرابلم ہے، یہاں پہ کلیئر ہے۔ کلیئر ہے آواز۔ لوگوں کو کلیئر ہے، اسٹوڈنٹس کو آواز، جن کا پرابلم ہے وہ اپنا دوبارہ ریکنیکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد سائن آؤٹ حضرت کر کے یوسف کے سر زمانے، حبشہ اور آپ نے کیا بولا ہے؟ حبشہ اور کون سے؟ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی، روم اور قسطنطنیہ کے بادشاہ کو کیسر، فارس کے بادشاہ کو کسرا، اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ جتنے بھی مصر کے بادشاہ ہیں ان کو فرعون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت یوسف کے زمانے میں وہ جو فرعون تھا نا وہ اتنا ظالم نہیں تھا، اور اس فرعون کا نام تھا ایان بن وعید، ٹھیک ہے، ایان بن وعید۔ فرعون 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 ان دا فرعون ان دا ایرا، ایرا آف حضرت یوسف، حضرت یوسف واز
اس کے حضرت یوسف کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ایان بن وعید، ٹھیک ہے، اور یہ ظالم نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس لیے حضرت یوسف نے جو ہے وہ حکومت کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل جو ہے نا وہ بڑی پھر شاہانہ زندگی گزارتے تھے، جو کہ فلسطین سے مصر آئے تھے، ٹھیک ہے، حضرت یوسف کے دور میں۔ لیکن جب حضرت یوسف کا دور ختم ہوا نا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ وہاں پہ ایک بادشاہ بنا، اس کا نام تھا قابوس بن مصعب، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بادشاہ بنتا ہے، فرعون بنتا ہے، فرعون آفٹر دا ایرا آف حضرت یوسف واز ایکسکیوز می سر، آپ اسے قابوس، موسیٰ پڑھا رہے ہیں جی اور آپ نے بیچ میں یہ یوسف علیہ السلام کا شروع کر دیا ہے، ہاں میں وہیں تو پہ اس میں لکھ لیں ہم؟ ہاں لکھ لیں میں وہیں پہ لے جانا چاہ رہا ہوں۔ فرعون ٹھیک ہے سر، آفٹر ٹھیک۔ دا ایرا آف حضرت یوسف واز قابوس بن مصعب، ٹھیک ہے۔ فرعون جو ہے نا اس کے بعد جو بنتا ہے اس کا نام تھا قابوس بن مصعب، حضرت یوسف کے ایرا کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ ظالم بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ باتیں میں بولتا ہوں وہ ساتھ لکھ لیا کریں، ساری باتیں میں نہیں لکھتا یہاں پہ۔ یہ بادشاہ جو ہے نا یہ ظالم بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت یوسف کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور ان کو غلام بنایا گیا، وہ اس بادشاہ نے بنایا تھا، قابوس بن مصعب نے، یہ جو فرعون تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب یہ مرا تو اس کے بعد اسی کا بھائی، ٹھیک ہے، اسی کا بھائی جو ہے وہ حکومت میں آیا، اس کا نام، اس کے بھائی کا نام تھا ولید بن مصعب، ٹھیک ہے۔ آفٹر قابوس ہز بردر ولید بن مصعب، یہ اس کا بھائی تھا ولید بن مصعب، ٹھیک ہے، واز دا فرعون آف مصر، فرعون آف مصر، جس کو رامسس دوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رامسس دوم، ٹھیک ہے، رامسس ٹو۔ یہ جو تھا نا ولید، اصل اس کا نام تھا مصعب، ولید بن مصعب ہے نا؟ مصعب، ہاں مصعب ہے، وہ ایس مجھ سے مس ہو گیا، مصعب اوپر قابوس بن مصعب، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کون آیا؟ ولید بن مصعب۔ یہ اصل جو اس کا نام تھا وہ ولید بن مصعب تھا، اس کو رامسس دوئم کا نام بھی سے بھی جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو تھا یہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں تھا، جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون تھا وہ کون تھا؟ ولید بن مصعب۔ اب کلیئر ہو گیا کیا حضرت موسیٰ کا جو فرعون ہے وہ کیسے چلا اور مصر میں کس پشت سے آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ رامسس ٹو کہا جاتا ہے، فرعون کا اصل نام پوچھا جاتا ہے، رامسس ٹو بھی آتا ہے لیکن اکثر جگہ پہ ولید بن مصعب جو ہے وہ بھی پوچھا جاتا ہے، وہ اس کا اصل نام تھا ولید بن مصعب، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس سے بھی زیادہ ظالم تھا اپنے بھائی سے، ٹھیک ہے، اور اس کی بیوی کا نام تھا آسیہ، ٹھیک ہے۔ ولید بن دا وائف آف ولید بن مصعب، ولید بن مصعب واز حضرت آسیہ، جو کہ مومنہ تھی، جو اس فرعون کی وائف تھی نا حضرت آسیہ، یہ مومنہ تھی، ٹھیک ہے، یہ کافر نہیں تھی، اور انہوں نے پرورش کی تھی حضرت موسیٰ کی، ٹھیک ہے، آسیہ نے۔ اور یہ بھی ویسے فرعون نے زبردستی اپنے نکاح میں لی تھی، ٹھیک ہے، اور فرعون جو ہے نا وہ اس نے مجبوری کی صورت میں حضرت آسیہ نے، ویسے یہ شروع سے ہی مومنہ تھی لیکن پھر فرعون نے جو ہے دھمکیاں دی تھی کہ آپ کے خاندان کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے، تو پھر ان کے والد نے جناب آسیہ کا نکاح جو ہے وہ فرعون کے ساتھ کیا تھا، تو یہ مجبوری میں ان کے ساتھ ان کی وائف بنی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون کے گھر میں یہ مومنہ ہی رہی، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرعون نے کیا ہے، پوری بنی اسرائیل کو جو ہے وہ غلام بنایا ہوا تھا۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ ایک دن جو ہے نا فرعون خواب میں دیکھتا ہے کہ فلسطین سے نا آگ نکلتی ہے اور وہ پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، فلسطین سے آگ نکلتی ہے اور وہ پورے مصر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے پھر جتنے بھی کیا نام ہے اپنے کاہن تھے، اس وہاں کے جو ہوتے تھے نا امام یا جتنے بھی یہ خواب کی تعبیر بتانے والے، ان کو کاہن کہا جاتا تھا، کانوں سے اس نے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ جو مصر کے لوگ ہیں، ایجپٹ کے لوگ، ان کی ہلاکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ حکم جاری ہوا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیے جائے،
کیونکہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور جو بیٹیاں ہوں بچیاں ہوں ان کو زندہ رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ حضرت ہارون کا کسی نے کوشچن کیا تھا، تو جناب ہارون جو تھے نا وہ سگے بھائی تھے حضرت موسیٰ کے، ٹھیک ہے۔ جناب ہارون واز حضرت ہارون واز brother of big brother elder brother of حضرت موسیٰ۔ یہ حضرت موسیٰ کے کون سے بھائی تھے یہ بھی پوچھا جاتا ہے، بڑے تھے چھوٹے تھے؟ تو یہ بڑے بھائی تھے، حضرت ہارون جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حضرت جب یہ اعلان ہوا تھا نا فرعون کا، ٹھیک ہے، یہ کہ بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، یہ اللہ کی قدرت یہ تھی کہ حضرت ہارون جو تھے نا وہ تو اس سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ تو لسٹ میں آئے نہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ہارون جو ہے نا وہ اس سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، اس لیے بچ گئے، ٹھیک ہے، اس اعلان سے پہلے۔ لیکن اس اعلان کے بعد جو ہے نا وہ پھر حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، جو فرعون نے اعلان کیا تھا اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اب جیسے ہی حضرت موسیٰ پیدا ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ کی والدہ کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، تو پھر حضرت موسیٰ کی والدہ پہ وہی آتی ہے کہ آپ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، اگر آپ کو زیادہ خطرہ محسوس ہو تو آپ ان کو جو ہے نا وہ دریا میں بہا دیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب خطرہ محسوس کیا تو اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ دریائے نیل کا پتہ ہی ہے نا آپ کو سب کو، لانگیسٹ ریور آف دا ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو نائل ریور بولتے ہیں، اور یہ لانگیسٹ ریور آف دا ورلڈ ہے۔ ادھر میپ میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں، دریائے نیل، یہ جو نائل ریور ہے نا یہ آپ کا یہاں سے نکلتا ہے، یہ افریقہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، افریقہ سے یہ یہاں پہ ایک لیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں وکٹوریا لیک، لیک وکٹوریا، یہاں پہ نا یہاں پہ ایک لیک وکٹوریا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ لیک وکٹوریا سے یہ نکلتا ہے نائل ریور، اور یہ یہاں سے ہوتا ہوا یہ دیکھیں اوپر ایجپٹ میں سے گزرتا ہے، اور ایجپٹ میں سے گزرتا ہوا یہاں پہ میڈیٹرینین سی ہے اس میں گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے نکلتا کہاں سے؟ وکٹوریا لیک سے۔ وکٹوریا لیک جو ہے نا وہ بھی آپ کی فریش واٹر لیک، بڑی لیک ہے سیکنڈ نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وکٹوریا لیک سے نکلتا ہے اور یہاں سے نکلتا یہاں پہ میڈیٹرینین سی میں گر جاتا ہے، تو یہ نائل ریور ہے، اور یہی مصر میں اصل یہ مصر کا ریور کراتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ریڈ سی ہے، یہ والا جو ہے یہ ریڈ سی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نائل ریور میں جو ہے وہ ان کو بہا دیتی ہیں ان کی والدہ، کلیئر ہو گیا۔ تو جیسے ہی نائل ریور میں ان کو بہاتی ہیں تو وہ صندوق جو ہے نا وہ پھر تیرتا تیرتا صندوق آگے بڑھتا بڑھتا وہ فرعون کے محل میں پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرعون کے محل میں جیسے ہی وہ پہنچتا ہے تو پھر وہاں سے جو ہے وہ جناب آسیہ جو فرعون کی بیوی ہوتی ہیں وہ اس کو ریسیو کرتی ہیں اس صندوق کو، اور پھر وہاں دیکھتی ہیں کہ اس میں ایک بچہ ہے، تو پھر جو ہے وہ کہتی ہیں فرعون کو کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ تو ہمارے لیے جو ہے وہ ایک کیا نام ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری آنکھوں کی، ٹھیک ہے۔ تو فرعون کہتا ہے کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مختصر یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پھر فرعون کے محل میں ہی حضرت موسیٰ جو ہے وہ پرورش پاتے ہیں، اور فرعون کی جو پرورش کرتی ہیں وہ کون کرتی ہیں؟ حضرت آسیہ، ٹھیک ہے، یہ لکھ لیں، فرعون کی پرورش جو ہے وہ حضرت آسیہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ ان کی والدہ بھی بڑی بے قرار ہوتی ہیں ان سے ملنے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر ان کو سکون دیتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، جلدی سر جی جی سر حضرت موسیٰ کی پرورش کرتی ہیں، ہم نے فرعون کی کری؟ نہیں حضرت موسیٰ کی کرتی ہیں، وہ ویسے غلطی سے اگر نکل گیا ہوگا، موسیٰ کی ہاں حضرت موسیٰ کی جو پرورش ہے نا وہ فرعون کی جو بیوی ہے نا جناب آسیہ وہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب دودھ کی باری آتی ہے نا دودھ پلانے کی، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ملوانا تھا حضرت موسیٰ کو دوبارہ، اچھا یہ جب حضرت موسیٰ کو ڈالا گیا تھا نا دریائے نیل میں، تو تب حضرت موسیٰ کی والدہ نے نا ان کے ساتھ ان کی بہن کو چھوڑا تھا کہ آپ نگرانی کرو، کیونکہ لڑکیوں کو تو نہیں مارا جاتا تھا نا، قتل نہیں کیا جاتا تھا، تو ان کی جو بہن تھی نا وہ خشکی کے راستے ساتھ ساتھ چلتی رہی تھی، وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ جب فرعون کے دربار میں وہ صندوق پہنچا تب بھی وہ سارا منظر جو ہے وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ تو پھر دودھ کی جب باری آتی ہے دودھ پلانے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ
تمام دائیوں کا دودھ جو ہے نا وہ حرام کر دیتے ہیں حضرت موسیٰ پہ. ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ جو ہے نا پورے مصر سے تمام دائیاں بلائی جاتی ہیں حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے, لیکن حضرت موسیٰ جو ہے وہ دودھ نہیں پیتے. تو بالآخر وہ جو ان کی سسٹر ہوتی ہیں نا حضرت موسیٰ کی, وہ بتاتی ہیں فرعون کے دربار میں کہ کیا میں آپ کو ایسی عورت کا پتہ دوں کہ جو عورت جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے حق میں بہتر ہیں اور وہ ان سے جو ہے وہ مانوس ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں پتہ دیں. تو پھر وہ اپنی والدہ کی طرف ان کو لے کے جاتی ہیں, اور پھر جب حضرت موسیٰ اپنی والدہ کا جو ہے وہ وہاں سے دودھ شروع کرتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ بڑا ایک ان کے درمیان ربط پیدا ہو جاتا ہے. وہ روزانہ پھر وہاں سے دربار سے جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ کو لے جاتے ہیں ان کی والدہ سے دودھ پلانے. تو اس بہانے سے ان کی والدہ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے ان ٹچ بھی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, جدا نہیں ہوتی. تو بہن کا نام کیا تھا حضرت موسیٰ کی؟ کن کی؟ حضرت موسیٰ کی بہن کا نام. حضرت موسیٰ کی بہن کا نام تو میرے مائنڈ میں نہیں ہے, تو چیک کر لیجیے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے بعد پھر یہ واقعہ اس طرح ہوا. حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام. حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام, حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام جو ہے وہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے. کسی کو پتہ ہے تو بتا دیں. میرے خیال سے مریم ہے سر. نہیں, وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام ہے. حضرت موسیٰ کی روایات میں تو ان کا نام نہیں آتا. ہاں, میرے بھی ذہن میں نہیں ہے. البتہ حضرت آسیہ کی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کس کی والدہ تھیں, تو حضرت آسیہ جو ہے وہ بنت مزاحم تھیں. ان کے والد کا نام مزاحم تھا, آسیہ بنت مزاحم, جو فرعون کی بیوی تھی نا. ٹھیک ہے, ادھر میں لکھ دیتا ہوں. حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی, حضرت آسیہ فادرس نیم واز مزاحم, ان کے والد کا نام مزاحم تھا, آسیہ بنت مزاحم. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے وہ پھر اب وہ جو ہے اس طرح جو ہے وہ ان ٹچ ہو جاتی ہیں ان کی والدہ اپنے بیٹے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, حضرت موسیٰ کا یہ جو قصہ ہے نا یہ سورہ قصص میں زیادہ بیان کیا گیا. ٹھیک ہے, کس صورت میں حضرت موسیٰ کا ذکر زیادہ بیان کیا گیا؟ سورہ قصص میں. ٹھیک ہے, مین جو واقعات ان کے بیان کیے گئے نا وہ سورہ قصص میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد پھر آگے نیکسٹ جو ایرا شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ کی, وہ یہ ہے کہ موسیٰ پھر حضرت موسیٰ نا ایک دن ایک مصری کے ساتھ, یہ بھی ذکر کوشچن آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا جھگڑا کس کے ساتھ ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ جو ہے ان کو ہجرت کرنا پڑی. تو ایک مصری کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ murdered an Egyptian. ٹھیک ہے, ایک جو ایجپٹ کا رہنے والا ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں. ٹھیک ہے, کیسے قتل ہوتا ہے کہ ایک مصری اور ایک اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ حضرت موسیٰ کی جو مودت تھی, جو قربت تھی, وہ اسرائیلیوں کے ساتھ تھی, بنی اسرائیل کے ساتھ تھی. تو ایک مصری اور اسرائیلی چونکہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسرائیلی ان کو مدد کے لیے پکارتا ہے حضرت موسیٰ کو. تو حضرت موسیٰ بڑے جاندار تھے, بڑے جو ہے وہ کیا نام ہے اسٹرانگ تھے. تو جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لڑ رہا ہے تو حضرت موسیٰ اپنی طرف سے تو اس کو چھڑانے کے لیے مصری کو ایک مکہ ہی مارتے ہیں, لیکن اس مصری کے لیے وہی مکہ جو ہے وہ کافی ہو رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کے جو ہے نا وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے مصری کی. تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے یہ میں نے ارادتاً تو نہیں کی, یہ تو خطا ہو گئی ہے, میرا تو ارادہ نہیں تھا مارنے کو. تو پھر حضرت موسیٰ جو ہے وہ اس کی معافی بھی طلب کر لیتے ہیں. لیکن پھر اگلی صبح حضرت موسیٰ کو خطرہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے مصری کو مار دیا ہے تو یہ تو فرعون اور یہ سارے مصر والے مجھے چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے, تو موسیٰ جو ہے نا وہ پھر اگلے دن جو ہے نا بلکہ دوبارہ نکلتے ہیں. ان کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ واقعہ مشہور ہو گیا؟ دوبارہ جب حضرت موسیٰ نکلتے ہیں تو وہی اسرائیلی دوبارہ کسی اور مصری سے لڑ رہا ہوتا ہے. تو پھر وہ حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے بلاتا ہے. تو حضرت موسیٰ کہتا ہے بھائی, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں, تم تو جو ہے نا وہ مجھے خود ہی کوئی جھگڑالو دکھتے ہو, تم تو ہر ایک کے ساتھ لڑتے رہتے ہو, تو کل تو مجھ سے خطا ہو گئی. تو اس سے پھر وہی ان کو بتاتا ہے کہ آپ کے جو قتل کے چرچے جو ہے نا وہ بادشاہ کے دربار تک پہنچے ہوئے ہیں. اب یہاں سے مصر سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ ہجرت کرتے ہیں اور اب وہ پہنچتے ہیں مدین. ٹھیک ہے, مدین جو ہے نا وہ یہ مدین جو ہے نا حضرت شعیب کی بستی تھی. نیکسٹ کوشچن آتا ہے مدین. اب یہاں سے موسیٰ اور شعیب کا واقعہ پوچھا جاتا ہے, حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کا, کہ کس طرح پھر حضرت شعیب کی جو بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ حضرت موسیٰ کا نکاح ہوتا ہے.
ایک بیٹی کے ساتھ، اور پھر کس طرح حق مہر میں جو ہے وہ ان کی بکریاں چراتے ہیں، اور کتنے سال ان کی بکریوں کی جو ہے وہ نگہداشت کرتے ہیں. تو وہ سارے کوشچنز آتے ہیں. تو اب میرے خیال میں ٹائم نہیں رہ گیا، 2 منٹ رہ گئے ہیں، تو اس کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مدین واز دا پلیس ویئر حضرت شعیب واز دا پروفٹ. ٹھیک ہے. مدین میں پروفٹ کون تھے؟ حضرت شعیب. اور یہ حضرت موسیٰ کے استاد بھی تھے. ٹھیک ہے. دا ٹیچر نیم آف حضرت موسیٰ واز حضرت شعیب. اور یہ حضرت شعیب جو حضرت موسیٰ کے سسر بھی تھے. ٹھیک ہے. سسر مطلب ان کی بیٹی ان کے جو ہے وہ نکاح میں تھی حضرت موسیٰ کے. اب وہ کیسے نکاح میں آئی اس کا واقعہ جو ہے وہ کل میں آپ کو سناؤں گا، آج ٹائم نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے واقعہ چلتا ہے کوہ طور کا، جہاں پہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اور بلکہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے فرعون کے دربار میں وہ جو اپنے موجے دکھاتے ہیں. فرعون کے سر آپ نے حضرت موسیٰ لکھا ہے، حضرت شعیب کی جگہ. ہاں کیا چیز؟ سر ٹیچر حضرت موسیٰ واز حضرت شعیب سوری، یہاں پہ دونوں دفعہ میں نے موسیٰ لکھ دیا. حضرت شعیب جو ہے وہ ٹیچر تھے حضرت موسیٰ کے. اس کو کریکٹ کر لیں. بند کر دفاعی چل اس کو آخر میں حضرت شعیب کر لیں. یہ میں نے دوبارہ موسیٰ لکھ دیا، اب خود ہی کر لیں. دا ٹیچر نیم آف حضرت موسیٰ واز حضرت شعیب. ٹھیک ہے. چلیں جی یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو کل جو ہے وہ مزید دیکھیں گے کہ کیسے کوہ طور کا واقعہ اور پھر فرعون کے دربار کا واقعہ. فرسٹ والا جو ہے نا اسے پچھلی اسکرین پر بتانے سر اسکرین شاٹ لینا ہے. ہاں جی اس کا لے لیں پہلے، اس کا لے لیں پہلے. چلیں جی جلدی سے لے لیں، ٹائم ہونے والا. لے لیں جی جلدی سے. فرسٹ والا پوائنٹ ایکسپلین کر دیں. آپ وہ کل ایکسپلین کریں گے، ٹائم نہیں ہے.